اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما التوبۃ علی اللہ الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما وليست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنے ہاتھوں کو میری جناب میں اٹھاتا ہے، گویا وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، سو میں اسے معاف کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بندہ بار بار غلطی کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے بار بار توبہ اور استغفار اور بار بار معافی طلب کرتا ہے، ہر مرتبہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ توبہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا اور اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرنا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا اللہ سے عزم کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ الذین یعملون السوء بجہالۃ، اگر غلطی، جہالت، لا علمی کی وجہ سے آدمی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے اس سے پہلے حتی اذا حضر احدهم الموت، کہ اس کے نرخرے میں موت آ جائے اس سے پہلے اگر وہ اللہ کی جناب میں توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں یہی چیز ہے کہ ابلیس نے جب غلطی کی، اللہ نے جب حکم دیا تو اس نے نافرمانی کی، اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، اس نے انکار کیا، اور انکار کرنے کے بعد ندامت کی بجائے، غلطی کے اعتراف کی بجائے، توبہ اور استغفار کی بجائے فخر کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اس نے استکبار کیا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، حضرت آدم اور اما حوا سے غلطی ہوئی، ان لوگوں نے غلطی کرنے کے بعد توبہ کی، استغفار کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ یہ ظلم ہر اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی میں داخل ہے۔ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرے گا، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، آپ نے غلطی ہوئی آپ سے، آپ بغیر حکم کے اپنی بستی چھوڑ کر نکل گئے۔ خود حضرت یونس علیہ السلام جو دعا مانگتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے نبی، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوتی ہے ربنا ظلمنا، اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا، تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ سب سے بڑا ظلم ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ تو ہر اس غلطی اور گناہ کو ظلم کہتے ہیں جو اللہ کے حکموں کے خلاف ہو یا اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی ہو۔ ایسی کوئی چیز اگر آدمی سے سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا، جب ان سے کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کوئی فحش کام، کوئی برا کام ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ غلطی ہونے کے بعد بندگی کا سب سے اونچا مقام ہے کہ آدمی توبہ اور استغفار کرے، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی طلب کرے۔ ہم واقعات پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کے واقعات ہیں۔ حضرت معاذ اسلمی، غلطی ہو گئی ان سے، اعتراف جب دل کے اندر آتا ہے غلطی کا، جب یہ اعتراف پیدا ہوتا ہے، یہ آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، بس اس کا ضمیر اس کو کچوکے لگاتا ہے، وہ چاہتا ہے کسی طریقے سے اس جرم اور اس گناہ سے مجھ کو معافی مل جائے۔ اس کا راستہ یہ ہے کہ جب یہ اعتراف ہو تو سب سے پہلے آدمی توبہ کرے۔ حضرت معاذ اسلمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی مجھ کو پاک کر دیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ آپ نے چہرہ پھیر لیا، پھر سامنے آئے، پھر کہا اللہ کے نبی مجھ کو پاک کر دیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا۔
मैं अल्लाह के जनाब में मुजरिम की हैसियत से खड़ा नहीं होना चाहता, क्योंकि अगर दुनिया में सजा दे दी जाए तो वो जुर्म की सजा चूंकि दुनिया में मिल चुकी है, इसलिए आदमी उस जुर्म के तहत नहीं खड़ा होगा जिसकी सजा दुनिया में मिल चुकी है। खैर, तो आपने फिर चेहरा फेर लिया। तीसरी मर्तबा चेहरा फेरने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो खड़े हुए तो अल्लाह के नबी ने कहा, इस शख्स को चेहरा सूंघो, इसका ये मुंह सूंघो, ये नशे में तो नहीं है। साहबा ने जब मुंह सूंघा तो कहा, अल्लाह के नबी ये नशे में नहीं है। आपने इरशाद फरमाया, ये बाहोश यानी दिमागी खलल नहीं है इनको? कहा नहीं। कहा ले जाकर के फला वादी में इनको रजम कर। जब अल्लाह के नबी के हुक्म पर साहबा किराम उनको रजम करने के लिए ले गए तो रजम करने के दरमियान उनका खून एक सहाबी के हाथ पर आ गया छिटा। तो उन्होंने बड़ी उससे कहा कि कराहियत हुई कि एक मुजरिम और एक जानी का खून मेरे उस पर आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना, अल्लाह के नबी ने सहाबी के बारे में इरशाद फरमाया कि सुनो, उन्होंने ऐसी तौबा की थी कि अगर उस तौबा को 70 आदमियों में तकसीम कर दिया जाता, ऐसे अल्लाह के सामने रोए, ऐसे गिड़गिड़ाए, ऐसे गुनाहों का इतराफ किया, ऐसे अल्लाह से माफी तलब की कि 70 लोगों में अगर तकसीम कर दिया जाता अल्लाह सबको माफ फरमा देता। माइज अस्तमी के साथ साथ गांधीया का भी वाकया बड़ा मशहूर है। इस औरत से भी गुनाह हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, पेट में बच्चा था। कहा, अल्लाह के रसूल मुझसे जुर्म हो गया, गुनाह हो गया, अल्लाह के नबी मुझको पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा, जाओ बच्चा पैदा हो जाए जब आना। जब बच्चा पैदा हुआ, देखिए जब एहसास पैदा हो जाता है कि अल्लाह ताला के सामने मुजरिम की तरह नहीं खड़े होना है तो क्या कैफियत होती है। उसके बाद आई, आपने इरशाद फरमाया, अब जब बच्चा रोटी खाने लगे उस वक्त आना है। वो जब इस हालत में आई अल्लाह के नबी के पास कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आपकी गोद में बच्चा था और उसके हाथ में रोटी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत के बारे में कहा, इसका कपड़ा अच्छी तरह बांध करके इसको फला इलाके में ले जाकर के रजम कर दो। उनको रजम किया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में इरशाद फरमाया कि इस औरत ने, किसी ने एक जुमला कहा कि अल्लाह ने पर्दा रखा था, ये खुद अपने गुनाह का इतराफ आकर के सामने कर लिए, अपना पर्दा खुद खोल दिया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सुनो, उस औरत ने ऐसी तौबा की है कि अगर 70 लोगों में अगर पूरी वादी के लोगों में उस तौबा को तकसीम कर दिया जाता तो अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा देता, सबके गुनाहों को बख्श देता। मामूली चीज नहीं है तौबा, वो बड़ा रहीम है, वो बड़ा करीम है। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, एकदम बूढ़े थे, आकर के कहते हैं, ईमान बाद में लाए थे कि अल्लाह के नबी, कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो मैंने देखा उसे या बयान किया हो, मैंने हर गुनाह किया है। यानी मेरे गुनाहों को और मेरी गलतियों को अगर लोगों में तकसीम कर दिया जाए तो बख्शिश नहीं होगी। अल्लाह के नबी, मैं इतना बड़ा मुजरिम हूं, हर गुनाह को मैंने खुद किया है। अल्लाह के नबी, क्या मेरी निजात है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हाँ, अगर तुम ईमान कबूल कर लो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको बख्श देगा, माफ करेगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बनी इस्राइल में एक शख्स था, बहुत बड़ा मुजरिम, बहुत बड़ा गुनहगार। ये एतराफ जो होता है दिल में, जब ये एहसास आ जाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मैं मुजरिम की हैसियत से जाऊं, जब तौबा और इस्तिग़फ़ार, आदमी जब अपने गुनाहों से गलती माफी मांगता है तो अलग कैफियत होती है। वो शख्स, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जब उसकी वफात हुई तो उसने अपने गुनाहों के बारे में गौर किया, सोचा कि मेरी कितनी गलती है जिंदगी की। उसके बाद वो अपने बच्चों से कहता है कि सुनो, जब मैं मर जाऊं तो मुझको जला देना, मेरी लाश को बुलंद टीलों पर, समंदर में, रेगिस्तानों में बिखेर देना मेरी राख को। वो जो राख होगी लाश की, उसको ऐसे बिखेर देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब वो मर गया तो उसके बच्चों ने वही अमल किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको अपनी जनाब में जब उठाया और उससे पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है, अल्लाह, मैंने इतने जुर्म और इतने गुनाह किए रब्बुल आलमीन
کہ تیرے سامنے کس طرح کھڑا ہوتا رب العالمین کیسے حساب دیتا. تو یہ احساس میرے اندر پیدا ہوا کہ ایسے اگر میری لاش کو جلا کر کے اس کی راکھ کو سب طرف بکھیر دیں گے تو میں دوبارہ نہیں اٹھایا جاؤں گا. مجھ کے کھڑے ہو کر حساب نہیں دینا ہے. اس ڈر اور خوف، تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے اللہ میں نے کیا. اللہ اتنا کریم ہے کہ اس نے بخش دیا. ایک قطرہ آنسو تنہائی میں اللہ کے جناب سے، اللہ کے جناب میں، اللہ کے خوف سے اگر گر دیا آدمی کا، سب سے زیادہ قیمتی چیز وہی ہے. سب سے آدمی گناہ کا اعتراف کرے، غلطیوں کا اعتراف کرے. یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے. افطار کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایک بڑی تعداد کو جہنم سے آزادی دیتا ہے. یہ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، یہ توبہ اور استغفار کی راتیں ہیں، اللہ کے سامنے مناجات کی راتیں ہیں، اپنے گناہوں کے اعتراف کے ساتھ، کبھی گناہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ زندگی گزارنے کی. اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. کہتے ہیں حجاج بن یوسف جب اس کا آخر وقت آیا، 70 صحابہ کو اس نے قتل کیا تھا. جب آخر وقت آیا تو یہ توبہ کر رہا تھا، تو کسی آدمی نے آ کر کے اس کے سامنے کہا کہ تیرے جیسا مجرم، تیرے جیسا گنہگار آدمی، تیری توبہ. حجاج بن یوسف ایک عجیب جملہ کہتا ہے. اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، ہاتھ اڑایا اور کہتا ہے اللہ تیرے یہ بندے مجھ کو تیری رحمت سے نا امید کرتے ہیں رب العالمین، میں نا امید رہی ہوں رب العالمین. اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد اس کی جان نکل گئی. حسن بصری کو جب یہ آ کر کے بتایا گیا تو حسن بصری نے کہا کوئی تبصرہ مت کرنا اس کے اوپر، حجاج بن یوسف کے اوپر، اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی نہ. اگر ہم نے ہاتھ اٹھایا تو اس یقین کامل کے ساتھ اٹھائے کہ وہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان، بڑا معاف کرنے والا ہے. نرخرے میں موت آنے سے پہلے وہ معاف کر دے گا، وہ بخش دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، شروع رمضان میں ہم نے سنی کہ یہ مہینہ پائے اور نجات نہ پائے، اللہ سے نجات حاصل کرنے کا مہینہ ہے. یہ بالکل آخری ایام ہے، اس میں خوب توبہ اور استغفار کریں، خوب ذکر و اذکار. جنتیوں کی صفت اللہ نے بیان کی ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. اگر ان سے کوئی فحش اور غلط کام ہو جاتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد توبہ اور استغفار کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کا ذکر اور توبہ اور استغفار سے اپنی زبانوں کو تر کرے.